اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم لوگ کل ایک نئے باب نمبر 20 تقریباً شروع کر چکے ہیں، اور جس میں گفتگو آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قبروں کے تعلق سے واضح ہدایات دی ہیں۔ اگر ان ہدایات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک کا تعلق قبر سے ہے نا، قبر سے ہے، جس کے تعلق سے ہم گفتگو آپ کے سامنے کر رہے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ ہر قبر کو برابر کیا جائے، یا زمین سے ایک بالشت یا ایک ہاتھ اوپر رکھا جائے، اس سے زیادہ بلند نہ کیا جائے۔ اور حضرت علی نے اپنے سپاہیوں کو، اور سپاہی کے جو ہیڈ تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، ان کے ابو الحیاج الاسدی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا یہ کہہ کر کے کہ کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ روانہ کروں جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا تھا، کہ کوئی بھی تم کہیں پر اسٹیچو دیکھو یا تصویر دیکھو تو اس کو مٹا دو، اور کوئی بھی بلند قبر اگر دیکھو تو اس کو زمین سے برابر کر دو۔ یہ بات اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں قبروں کے تعلق سے یہ معاملہ رہا تھا کہ وہ قبروں کو پختہ نہیں کرتے تھے، یا اس کے اوپر عمارت نہیں بناتے تھے، قبروں کے اوپر عمارت نہیں بناتے تھے۔ یہ ساری گفتگو کل آپ کے سامنے آ چکی تھی، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کو قبروں کے اوپر کوئی بھی عمارت بنانے سے منع کیا، تو گنبد بنانا عمارت بنانا ہے یا نہیں جی؟ جی ہے، بالکل ہے۔ گنبد کا بنانا، یا اس پہ چھاونی کا بنانا، یا کوئی بھی شکل، کسی بھی طرح کی تعمیر کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر کتابت کرنے سے، لکھنے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر کوئی چیز لکھی جائے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر مطلق کتابت کروانے سے منع فرما دیا کہ کچھ بھی نہیں لکھو۔ آج کل کے زمانے میں جو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ کب انتقال ہوئے صاحب، اور ان کے انتقال کا وقت کیا تھا، ان کی عمر کیا تھی، ہے نا، اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں، اور
मरतबा बना करके बाज़ाब्ता सीमेंटेड संग मरमर के ऊपर लिखवा करके उसको रख देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी दे दिया कि कब्र के ऊपर कुछ भी मत लिखो, और आमली तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबूत भी दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी में उनको दफन किया। तो क्या आपके कब्र के ऊपर कोई तामीर किया आपने अपने बेटे के कब्र के ऊपर? नहीं। बोलिए। और ना उस कब्र में ये लिखवाया कभी, है ना? अगर लिखवाना जायज और दुरुस्त होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि भाई ये हमारे बेटे का कब्र है, इस पे नाम लिखो ताकि पता चले कि मेरे बेटे का कब्र कहाँ पर है। आपने नहीं लिखवाया। इसी तरीके से आपके चचा मुहतरम हजरत हमजा सैयदुश शुहदा, उनके कब्र के ऊपर भी कोई किताबत आपने नहीं करवाई। इसी तरह से आपकी जिंदगी में आपकी साहबजादियां फौत हुई तो किसी एक साहबजादी के कब्र के ऊपर आपने किताबत नहीं करवाई। ये नहीं कहा कि भाई ये हमारी बेटियां हैं, नबी की बेटियां हैं, इनको स्पेशल दर्जा हासिल है, लिहाजा इनके कब्रों को दूसरों के कब्रों से नुमाया करने के लिए इसमें लिख करके रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा। अगर कब्रों के ऊपर लिखना ये इज्जत और तकरीम का सबब होता और ऐसा करना कोई शरफ और मंजिलत और मकाम और मर्तबे की बात होती और जायज होता तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के कब्रों के ऊपर जरूर लिखवाते। जब हमने ये देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी में अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को दफन किया और उनके कब्रों के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई लिखावट नहीं की, कोई तामीर नहीं की। इससे क्या पता चला जी? ये चीज इस्लाम में नहीं है, जायज नहीं। कि कब्रों के ऊपर तामीर करवाना और लिखना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। ये बात तो हुई दलील की तरह। अब आइए मकासिद शरीयत से इस बात को समझते हैं। जो दलाइल इससे पहले जिक्र किए जा चुके हैं उसमें ये इजाफी बात है। इजाफी बात क्या है कि शरीयत के मकासिद में से, यानी शरीयत का मोट्टो कब्र के ताल्लुक से क्या है? कब्र के ताल्लुक से ये है कि लोग कब्र में बराबर हों, एक जैसे हों। जैसे कि हज में लोग बराबर होते हैं, चाहे कोई करोड़पति हो या कोई और हो, गरीब हो। क्या करोड़पति अपने लिए दूसरा इहराम लेता है जी? नहीं। बोलिए। नहीं। या नहीं। करोड़पति को क्या इजाजत है कि वो सिला हुआ कपड़ा पहन ले? नहीं। बिल्कुल नहीं है। जैसे आम लोग, आम मुसलमान पहनते हैं वैसे ही उसको भी पहनना है। इसी तरीके से कब्र के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को बराबर रखा है। किसी को किसी के ऊपर फजीलत और फौकियत हासिल कब्र में नहीं है। अब अगर कब्र के ऊपर तामीर कर दी जाए और उसके ऊपर किताबत कर दिया जाए तो शरीयत के इस मकसद के ये चीज खिलाफ है। खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? देखिए, आप उन कब्रिस्तान में कभी जाइए जहां पे लोग तामीर करते हैं या जहां पर लोग लिखवाते हैं, तो देखिएगा किसी गरीब आदमी का कब्र है तो वैसे ही पड़ा हुआ है, और वहां पे किसी अमीर का कब्र है तो उसके ऊपर फूल चढ़ रही है, चादरें उसके ऊपर डाली हुई हैं, उसके ऊपर तामीर किया हुआ है, संगमरमर उसके ऊपर लगाया गया है। तो ये बराबरी का जो कंसेप्ट था दीन इस्लाम का कब्रों के ताल्लुक से, ये उसके मुखालिफ है या नहीं है जी? जी। जी सर। फर्क नजर आता है या नहीं आता? अमीर गरीब के दरमियान तफरीक होती है नहीं होती है? होती है जी। दुनिया में तो कर रहे थे, अब कब्रिस्तान में भी कर रहे हैं अमीर और गरीब के दरमियान तफरीक। गरीब का कब्र कोई पूछने वाला नहीं है, और वहीं अमीर के कब्र को देखिए तो उसको संगमरमर से सजाए हैं, हर जुमा को उसमें अगरबत्ती जलाया जाता है और दूसरी चीजें की जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप
بقیع غرقد جو مدینے کی قبرستان ہے، جا کر کے دیکھیے سارے لوگوں کی قبریں ایک جیسی، ایک طرح سے، ہے نا، کیونکہ قبروں کے تعلق سے لوگ سب کے سب برابر ہیں۔ اور یہی معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تھا، اور آج کل کے زمانے میں بھی الحمدللہ سعودی عرب کے اندر یہی رواج ہے کہ چاہے بادشاہ کی بھی قبر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا افسر کی قبر کیوں نہ ہو، اس کی بھی قبر عام قبروں کی طرف سے ہوتی ہے، عام قبروں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی اتنی گفتگو سے کہ شریعت نے قبر کے فتنوں کے تعلق سے دروازے کو پورے طور پہ بند کر دیا ہے، پورے طور پہ بند کر دیا ہے۔ اب کیسے بند کیا؟ کہ ہم قبر کے اوپر کتابت نہیں کر سکتے ہیں، قبر کے اوپر تعمیر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب تعمیر نہیں کریں گے، کتابت نہیں کریں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ پھر قبر مٹ جائے گی، ہے کہ نہیں جی؟ اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ فلاں کی قبر کہاں ہے، فلاں کی قبر کہاں ہے۔ یعنی لکھنے سے منع کرنے اور تعمیر سے منع کرنے کے اندر شریعت کا مقصد کیا ہے؟ شریعت نہیں چاہتی ہے کہ قبر نمایاں ہو، وہ نہیں چاہتی ہے کہ لوگ جانیں کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی جی سر۔ چلیے، یہ پہلی چیز ہوئی۔ اب دوسری چیز، کیا قبر میں ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ نماز جو رکوع اور سجدے والی نماز ہے، اس کو قبروں کے اوپر پڑھنے سے منع فرما دیا ہے نا، چاہے ایک قبر ہو، چاہے بہت ساری قبریں ہوں، یعنی چاہے قبرستان میں پڑھ رہے ہوں یا چاہے ایسی جگہ پہ پڑھ رہے ہوں جہاں صرف ایک قبر ہے۔ اس لیے کہ کبھی بھی قبر نماز کی جگہ نہیں ہو سکتی، چاہے وہ قبر کے اوپر پڑھے، ہے نا، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، یا قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس کو قبلہ بنائے، یا قبر کے پاس نماز پڑھے، یا قبر اس کے پیچھے ہو وہ نماز پڑھے، یا قبر اس کے دائیں ہو یا بائیں ہو نماز پڑھے، اگر تو یہ ساری کی ساری چیزیں قبر کے اوپر نماز پڑھنے میں داخل ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق قبروں کو سجدہ گاہ بنانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور یہ بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا شر ہے نا جی، قبروں کے اوپر نماز پڑھنا۔ تو اب اگر آپ کسی ایسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں قبر ہے، اگرچہ ایک ہی قبر کیوں نہ ہو، ایک ہی قبر سامنے ہو یا دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو یا پیچھے ہو، مصلیوں کے نمازیوں کے پیچھے ہو یا آگے ہو، ایسی اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ ناجائز ہے شیخ، ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ نماز پڑھنے سے منع فرما دیا، چاہے قبر کی پوزیشن کچھ بھی ہو، سامنے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، کچھ بھی ہو، قبر کے اوپر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اسی طرح سے ائمہ اربع، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحم اللہ الجمیع کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ قبروں کے اوپر سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں کے اوپر سجدہ کرنا اور قبر کو سجدہ گاہ بنانا یہ حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ہم ان حدیثوں کا تذکرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے۔ اسی طریقے سے ابھی جب باب آئے گی، باب کی حدیثیں جب آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی تو ان میں ان حدیثوں کا گزر ہمارے سامنے ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول غور کیجئے گا، الارض کلھا مسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
पूरी की पूरी जमीन क्या है जी? मस्जिद है। मस्जिद माने जी सजदा की जगह। सजदा करने नमाज की, पढ़ने की जगह। हाँ सजदा करने की जगह। यानी मस्जिद मतलब ये मत समझिएगा कि मस्जिद जो बनाई जाती है मस्जिद, वो सजदे की जगह। पूरी मस्जिद, पूरी जमीन सजदे की जगह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्लल मकबरा वल हम्माम, सिवाय मकबरा के, मकबरा माने कब्रिस्तान और हम्माम माने वाशरूम। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम अबू दाऊद ने, इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह जमी ने इस हदीस को नकल किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी की पूरी जमीन मस्जिद है। हैथुमा अदरकत सलात फी मौतिन मिनल अर्द, जमीन के जिस जगह पर नमाज का वक्त हो जाए तुम्हारे लिए, फसल्ली, तो वहां पर तुम नमाज अदा कर लो। ये इस बात के ऊपर दलालत कर रही है, ये बात कि यहाँ पे मस्जिद से मुराद सजदे की जगह है। वो मस्जिद नहीं है जो हम लोग बनाते हैं इबादत करने के लिए खास जगह, वो मुराद नहीं है, सजदे की जगह है ना। इसलिए कि पूरी की पूरी जमीन में मस्जिद बनी हुई नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मकबरा को छोड़ करके, हम्माम को छोड़ करके, ये सब नमाज पढ़ने की जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि मकबरा और हम्माम ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आपने कब्रिस्तान के अंदर नमाज पढ़ने से मना फरमाया। इमाम इब्न हिब्बान ने इस हदीस को रिवायत किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कब्रों के दरमियान नमाज पढ़ने से मना फरमाया। ये सब देखिए जी, हदीस के अल्फाज अलग अलग आ रहे हैं। इसको हमने एक साथ आपके सामने बयान किया कि चाहे दाएं हो, बाएं हो, आगे हो, पीछे हो, ये सब को शामिल है। कोई आदमी ये कहे कि हम नमाज तो पढ़ रहे हैं कब्र के सामने, लेकिन कब्र के हमारे सामने नहीं है, कब्र हमारे पीछे है, तो नमाज पढ़ने में क्या हर्ज है? कब्र बाएं जानिब है, कब्र दाएं जानिब है, नमाज पढ़ने में क्या हर्ज है? तो ऐसा कहने वाला शख्स सही बात नहीं कह रहा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ अहादीस मरवी हैं, जिससे ये पता चलता है कि कब्र किसी भी हालत में क्यों ना हो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। कोई भी रुकू और सजदे वाली नमाज कब्र में, कब्रिस्तान में नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे वो कब्रों के दरमियान पढ़ी जा रही हो, कब्र की तरफ मुंह करके पढ़ी जा रही हो, या इसी तरीके से कब्र के सामने पढ़ी जा रही हो, आगे पढ़ी जा रही हो, पीछे पढ़ी जा रही हो, जहां भी पढ़ी जा रही हो। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला तजलिसू अलल कुबूर, कब्रों के ऊपर मत बैठो, कब्र में बैठने से मना फरमाया, कब्र के ऊपर बैठने से मना फरमाया। और एक रिवायत में कब्र में टेक लगा करके ना बैठो, यानी कब्र के साइड में भी ना बैठो, है ना। ये एक चीज है, इसका ध्यान और ख्याल लोगों को रखना चाहिए। कब्रों के ऊपर न बैठो, या कब्रों के साइड में, कब्रों के ऊपर टेक लगा करके भी न बैठो। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तुसल्लू इलैहा, और कब्र की तरफ मुंह करके नमाज भी मत पढ़ो, यानी तुम्हारे और किबले के दरमियान अगर कब्र हो तो ऐसी सूरत में नमाज न पढ़ो, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। अच्छा, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इस हदीस को सुनिए गौर से, कुमतु यौमन उसल्ली, एक रोज हजरत अनस नमाज पढ़ रहे थे, खड़े हुए नमाज पढ़ने के लिए। हजरत अनस कहते हैं कि एक रोज मैं खड़ा हुआ ताकि मैं नमाज पढ़ूं, व बैन यदैय कब्रन ला अशउरु बिही, मेरे सामने कब्र था और मुझे उसका अंदाजा नहीं हुआ कि सामने में कब्र है ना। तो हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे किबले के जानिब कब्र था, मैं कब्र के सामने खड़े होकर के नमाज पढ़ रहा था और मुझे पता नहीं था कि कब्र है सामने। फनादानी उमर, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने मुझको आवाज दी। क्या आवाज दी? कहा अल कब्र, अल कब्र, कहा अनस सामने कब्र है, सामने कब्र है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज दे करके हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु को खबर दिया।
اس لیے کہ یہ چیز بری ہے. حضرت عمر ابن خطاب منع کر رہے تھے. قبر قبر آپ کہنے لگے. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہم سے دور تھے، ہم آواز تو سنے کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن قبر کہہ رہے ہیں کہ قمر کہہ رہے ہیں، قمر مانے چاند، قمر کہہ رہے ہیں کہ قبر کہہ رہے ہیں، اس میں ہم کنفیوز ہو رہے تھے، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس سے یہ پتا چلا جی اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ آپ دیکھیے. حضرت عمر اتنا دیر تک بھی نہیں رکے کہ چلو ہم اس سے قریب ہو جاتے ہیں، قریب ہونے کے بعد اس کو ہم بتائیں. دور سے جہاں کھڑے تھے وہیں سے آپ نے آواز لگا دی، اور اتنی دور میں تھے کہ زور سے بولنے کے باوجود حضرت انس کنفیوز ہو گئے کہ حضرت عمر قبر بول رہے ہیں کہ قمر بول رہے ہیں، چاند بول رہے ہیں کہ قبر بول رہے ہیں. یہ معاملہ کنفیوز ہو گیا، ان کو بات سمجھ نہیں سکے. بہرحال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت انس کیا کر رہے ہیں، اپنے نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں چاند دیکھنے کے لیے. تو حضرت عمر کہتے ہیں ارید القبر، ارے میں قبر کہہ رہا ہوں، فإن القمر لا تصل الیہ، چاند تمہارے تک نہیں پہنچے گی جی، میں قبر کی بات کر رہا ہوں، تم چاند کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ چاند کہہ رہے ہیں، وہ چاند کہہ رہے ہیں. فتنحیت عنہ، تو جیسے میں نے قبر سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ حضرت عمر قبر کہہ رہے ہیں، تو میں وہاں سے ہٹ گیا. اس قصے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے نا، اور حضرت عبد الرزاق نے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ قبر کے سامنے نماز پڑھنے سے شریعت نے روکا اور منع کیا ہے. حدیثیں آپ کے سامنے آ چکی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی آپ کے سامنے آ چکا. اب اس میں کوئی کنفیوز ہے جی؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی اشکال ہے کسی کو؟ نہیں. ہم جو بولے مان گئے؟ جی شیخ. تب کیسے ہوگا؟ ہم جو بولے اگر اس کو مان گئے بغیر اعتراض کے، کیسے ہوگا؟ ہاں جی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اس کے بعد اور کچھ بھی تھا کیا؟ ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے حضرت. جی، مسجد نبوی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر ہے، تو وہ مسجد میں شامل ہے یا مسجد سے الگ؟ یہی اعتراض میں سننا چاہ رہا تھا. یعنی اتنا بات ہم آپ کو بتائے، اتنی باتیں ابھی تک ہوئی، کسی کو مسجد نبوی میں دھیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہی ہم سننا چاہ رہے تھے کہ اعتراض کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے نا کہ آپ کی سب باتیں صحیح ہیں، لیکن مدینے کی مسجد جو مسجد نبوی ہے، دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، فضیلت میں دوسرے نمبر پہ ہے مسجد، ہاں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور بتائی ہے نا، اس کے اوپر دو طرح سے اعتراض کیا جا سکتا ہے. کتنے طرح سے؟ کتنے طرح سے بولیے؟ دو طرح سے. کوئی بھی آپ کے اوپر، کسی کو بھی آپ بیان کیجئے گا یہ بات، یا کوئی قبر والے کو جو قبر پرست ہے یا مزاروں سے محبت رکھتا ہے، مزاروں میں آتا جاتا ہے، تو ان کے علماء ان کو سکھاتے ہیں. کیسے سکھاتے ہیں؟ دو دلیل وہ آپ کو دے کر کے آپ کے ان دلیل کو توڑنے کی کوشش کرے گا. آپ کیسے اس کا جواب دیجئے گا؟ دیکھیے، پہلی دلیل وہ دے گا قرآن مجید سے. قرآن مجید میں قبر کے اوپر مسجد بنانے کی کوئی دلیل ہے جی؟ ہاں جی، کوئی دلیل ہے؟ بولیے، جلدی جلدی بولیے، ٹائم نہیں ہے. نہیں ہے شیخ. ہے دلیل، دلیل ہے، کیسے نہیں ہے؟ سورہ کہف، ہاں یہ دیکھیے کسی نے لکھا، سورہ کہف میں ہے
اب اگر سورہ کہف سارے لوگ پڑھتے کم سے کم ترجمہ سے تو پتہ چلتا ان کو. یہاں پہ دلیل ہے بھائی، جمعہ کے جمعہ کم سے کم سورہ کہف پڑھا کیجئے، بہت فضیلت ہے اس کی پڑھنے کی، اور ترجمے سے قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے اصحاب کہف کے قصے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب وہ لوگ پکڑے گئے بعد میں تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ہے نا، لنتخذن علیہم مسجدا، یعنی جہاں پہ یہ کہف والے اصحاب کہف جہاں ٹھہرے تھے، جہاں ان کی موت ہوئی تھی، بستی والوں نے، گاؤں والوں نے، جو غلبہ والے تھے، جن کے پاس پاور تھا، جن کے پاس طاقت تھی، ان لوگوں نے کیا کہا؟ کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس کے اوپر مسجد تعمیر کریں گے، مسجد بنائیں گے. تو قبر کے اوپر مسجد بنانے کی دلیل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ جی. کیا جواب دیجیے گا؟ وہ تو کہے گا کہ ہم تو قرآن سے ثابت کر دیا. وہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس سے گزشتہ امتوں کی شریعت کا ذکر کیا ہے، اور جو گزشتہ امتوں کی شریعت ہے وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے. لہذا ان لوگوں نے اگر قبر کے اوپر مسجد بنایا تو ہم بھی قبر کے اوپر مسجد بنا سکتے ہیں. جب ان کے لیے جائز تھا تو ہمارے لیے بھی جائز ہوگا. تو اس کا جواب جو ہے جی کئی طریقے سے دیا جا سکتا ہے، ہر ایک طریقے کو سمجھیے اچھے سے. پہلا جواب، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ہم سے قبل لوگوں کی شریعت تھی، اس لیے کہ یہ کام کسی نبی نے نہیں کیا تھا، اور کسی نبی نے اس کو جائز نہیں کہا تھا، اور آیت کریمہ کے اندر کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی نبی موجود تھے. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ بعض لوگوں کا عمل تھا، اور بعض لوگوں کا عمل کبھی بھی حجت نہیں ہوتا. آج بھی بعض لوگ قبروں کے اوپر تعمیر کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیے گا کہ بعض لوگ قبروں پر مسجد بنا رہے ہیں اس لیے قبر پہ مسجد بنانا جائز ہو جائے گا؟ بولیے. نہیں. یقیناً نہیں. اسی طریقے سے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم قبر کے اوپر مسجد بناویں گے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سب مشرک تھے. مشرک تھے، وہ مومن نہیں تھے. وہ غلبہ والے لوگ مشرک تھے، وہ کسی دین کے اوپر نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں نے مسجد بنانے کے لیے کہا. مفسرین نے یہ کہا. اب کیا گزشتہ امت کے مشرکین کا عمل ہمارے لیے دلیل ہوگا جی؟ ہرگز نہیں. بولیے. نہیں. اہل غلبہ اور اہل قوت والے لوگ اس زمانے میں کون تھے؟ مشرکین تھے. تو کیا غلبہ والے، قوت والے لوگ، پاور والے لوگ کوئی کام کریں تو کیا وہ دلیل ہو جائے گی؟ نہیں. ہرگز نہیں ہوگی. نہ آج کے زمانے میں ہوگی اور نہ اس زمانے میں تھی، کسی زمانے میں نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی آ کر کے ہم سے، آپ سے یہ کہے کہ دیکھو جی حاکم اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب یہ کام جائز ہوگا؟ حاکم اگر چوری کرنے کا حکم دینے شروع کر دے تو کیا چوری کرنا جائز ہو جائے گا جی؟ نہیں. ہرگز نہیں. تو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ہم سے پہلے امتوں کے لیے شریعت تھی. کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کہ کیا کسی نبی کا عمل ہے؟ نہیں. بعض لوگوں نے وہ عمل کیا، اور بعض لوگوں کا عمل کرنا یہ حجت نہیں ہے. پہلی دلیل. دوسری دلیل یا دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسجد بنانے کی بات کی تھی وہ مشرک تھے، موحد نہیں تھے. تو مشرکین کا عمل چاہے کسی بھی زمانے میں وہ حجت نہیں ہے. اور آیت کریمہ کے اندر جو لکھا ہوا قال الذین غلبوا علی امرہم، اہل غلبہ والے، اہل قوت والے، اہل اقتدار والے، پاور والے، کرسی والوں نے یہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ ہم ان کے قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے. تو
تو کیا کرسی والے، غلبہ والے، اقتدار والے کچھ کہہ دیں تو کیا ان کا کام حجت ہے؟ نہیں. حجت نہیں ہے، نہ تو اس زمانے میں اور نہ آج کل کے زمانے میں. اچھا، اس کے بعد دوسرا جواب ہے جو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے دیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. مسجد نبوی والا جو کنفیوژن ہے انشاءاللہ اس کو بھی کل ہم وضاحت کریں گے آپ کے سامنے پورے دلائل کی روشنی میں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ، جس طرح سے حمام خانہ سجدہ گاہ کے لیے ممنوع ہے، تو ابھی جس طرح سے موجودہ حالات میں گھروں پہ ہی حمام خانہ اور بیت الخلاء جو بن رہے ہیں، جیسے کہ عام بیت الخلاء کے یا قضائے حالت میں عام گفتگو سے بھی منع کیا گیا ہے اور اللہ کا ذکر و اذکار سے، تو پھر حمام خانہ پہ وضو کرتے وقت وضو سے پہلے کی دعا، پھر اس کے بعد کی دعا، کیا ہم اس پہ حمام خانہ کے اندر کر سکتے ہیں جو نکل کے اٹیچ ہے پڑھیں، جہاں پر؟ وہاں سے نکل کے پڑھ لیں. جی یہی کنفیوژن. وہاں سے نکل کے پڑھ لیں. اور اگر وہ گھر کے اندر بھی ہے تو دیوار میں ہے نا، دیوار میں ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں. مطلب ایک ہی اٹیچ ہوتے ہیں، مطلب حمام خانہ اور بیت الخلاء. اٹیچ ہونے سے بھی وہ الگ ہے اس کا معاملہ. جی جی. اٹیچ ہونے سے بھی اس کا معاملہ الگ ہے، گھر کا معاملہ الگ ہے. مطلب حمام خانہ کے اندر پہ ہم وضو کی بات کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ گھر کا نہیں؟ مطلب حمام خانہ میں سپوز وضو کر رہے ہیں تو حمام سے نکل کے پڑھ لیں نا. جی جی جی. وضو مکمل کر کے نکل جائیں، باہر آ جائیں اور اس کے بعد دعا پڑھ لیں. لکھا ہوا جب ایگزام ہال میں قبلہ پتہ نہیں چلتا تو اگر نماز قبلہ رخ کرے پڑھ لے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ قبلہ پتہ کیسے نہیں چلتا ہے؟ ابھی تو موبائل پوچھ لے کسی سے کدھر ہے، ایسٹ کدھر ہے، ویسٹ کدھر ہے، پوچھنے سے فوراً پتہ چل جائے گا. اگر مسئلے کا علم نہیں تھا کسی کو اور اس نے ایسا کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن قبلے کا معاملہ، قبلے میں تحری کرنا ہے. تحری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں پر ہیں موجود تو آس پاس میں اگل بغل میں لوگوں سے پتہ کریں، کوشش کریں، اس کے بعد خوب کوشش کریں کدھر ہے، اندازہ لگانے کی کوشش کریں. پھر اب ہوتا ہے تو اس طرف رک کر کے نماز ادا کریں. اور پھر بھی اگر آپ نے نماز ادا کر لی اور وقت میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ جدھر قبلہ کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ غلط ہے اور وقت ہے نماز کا، تو اس کو دہرانا پڑے گا. السلام علیکم. شیخ، ٹرین میں کیا مسئلہ ہوگا شیخ اس کا، رخ کا؟ ٹرین میں جدھر رخ ہے یعنی جس طرف قبلہ ہے اس طرف رخ کر کے آپ نماز شروع کر لیں، اس کے بعد ٹرین جدھر بھی گزر جائے گی اس سے کوئی حرج آپ کو نہیں ہے. لیکن نماز ابتدا کرنے وقت، شروع کرنے وقت ادھر رخ کر لیجئے. کسی نے پوچھا غائبانہ نماز کا کیا حکم؟ کیا غائبانہ؟ غائبانہ جنازہ؟ نماز جی شاید جنازہ کیا جی؟ لکھے نہیں ہے، شاید وہی ہوگی. شاید وہی ہوگا سے غائبانہ جنازہ. راجہ قول اس سلسلے میں یہی ہے کہ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھنا غائبانہ. اللہ کے نبی نے پڑھا نا شیخ. کس کا پڑھا؟ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا نا، ہاں، کیا نام تھا میں بھول گیا. وہ معاملہ اگر وہ سچویشن کسی کے ساتھ ہو تو پڑھ سکتے ہیں. حبشہ کا بادشاہ مسلمان تھا لیکن وہاں جو لوگ موجود تھے اس میں کوئی مسلمان نہیں تھا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. ایک بڑھیا والا واقعہ صحیح کیا؟ ہاں ایک بڑھیا کا واقعہ تو صحیح کیا تو بعد میں قبر آتے پہ جا کے پڑھی نا، اس کا تو کل جواب آیا تھا کل آپ کے سامنے.
قبر پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یہی بڑھیا والے واقعے سے ہی سمجھیے نا. اگر غائبانہ پڑھنا ہوتا تو آپ مسجد نبوی سے پڑھ نہیں دیتے. یہ کیوں کہتے کہ چلو اس کی قبر کہاں ہے بتاؤ, جا کر کے آپ وہاں نماز پڑھو. رہی بات نجاشی کا معاملہ, تو نجاشی کا معاملہ یہ تھا کہ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی. علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو, کوئی ایسی جگہ پر انتقال ہو جائے, مثال کے طور پہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کر, کریش ہو گیا پلین, جنازہ کسی کی نہیں ہو سکی, تو ایسی صورت میں بستی والے, گاؤں والے اگر پڑھنا چاہتے ہیں اس کے نماز جنازہ تو پڑھ سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ یہ پوچھنا تھا کہ جو درگاہ ہوتی ہے اس کے اندر بھی تو قبر ہی ہے, تو کوئی سلام کرنے کے لیے بھی اندر نہیں جا سکتا, کہ وہ جائز نہیں ہوگا؟ درگاہ میں جی, درگاہ بنانا ہی نہیں جائز ہے. وہ جگہ ہی اللیگل ہے شریعت کے اعتبار سے. اچھا. شریعت نے قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا, قبر نہیں جانا ہے, منع کر دیا تھا. پھر جب لوگوں کے دلوں میں ایمان پختہ ہو گیا, مضبوط ہو گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبرستان جانے کی اجازت دی. کیوں دی؟ کہا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ, یہ تم کو موت یاد دلائے گی اور دنیا سے بے رغبت کرے گی, یہ کہا. اب آپ بتائیے, درگاہ جہاں بنایا, جہاں سنگ مرمر سے قبر سجی ہوئی ہے, جہاں قیمتی چادر لگی ہوئی ہے, جہاں لوگوں کا بھیڑ ہے, جمگٹھا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, قوالی بج رہی ہے, مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے, لنگر بن رہا ہے, وہاں آخرت یاد آئے گی کسی کو جا کر کے؟ نہیں. یعنی جو اجازت کی جو روح تھی یہ اس کی مخالف ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ گاؤں کے قبرستان میں جائیے جہاں کوئی پختہ قبر نہیں ہے, کوئی قبر پھنسی ہوئی ہے, کوئی قبر گری ہوئی ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی گھاس سے لدی ہوئی ہے, کسی پہ کچھ اور ہے, تو وہ دیکھ کر کے آدمی کو خوف ہوتا ہے کہ آج ہم ایسا کر رہے ہیں, کل ہم کو بھی یہاں پر آنا ہوگا, پتہ نہیں میری قبر دھنسی ہوگی, پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا. سمجھے؟ صحیح ہے. جی چلیں ٹھیک ہے, پھر وقت ہوا, بقیہ انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ